سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 122 تک گفتگو ہو چکی تھی، اور اوپر سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے ان میں سے کھاؤ، اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان میں سے مت کھاؤ، یہ فسق ہے۔ شیاطین پیغام بھیجتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ وہ تم سے مجادلہ کرتے رہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں تک گزشتہ آیت کا مضمون تھا۔ اب اگلی آیت کو اس سے مربوط کر کے دیکھو۔ سوال کیا ہے رب کریم نے کہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے جو پہلے مردہ تھا یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی اس میں توحید اور ایمان داخل کیا، اور وہ چلتا ہے روشنی میں، مراد ہے نور ایمان کے ذریعے سے صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ کیا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو ابھی پرانے کفر اور شرک کی ظلمات میں ہے، اس میں سے باہر نہیں آیا؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ ایمان کی قدر جتنا صاحب ایمان جانتا ہے اتنا ہی وہ بے خبر ہے جو ابھی نور ایمان سے واقف نہیں ہوا ہے، اتنا ہی بے خبر ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور اس سے کہا جائے تو ایمان چھوڑ دے، جو چاہے مل جائے گا، حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دے گا مگر ایمان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی عظمت سے واقف ہے۔ اور جو ایمان سے واقف نہیں ہے وہ اتنا ہی ایمان سے غافل ہے۔ یہاں دیکھو دو باتوں کی تشبیہ دی گئی ہے۔ میتن کی تشبیہ دی گئی ہے کافر کہہ کر۔ میتن کے معنی مردہ۔ سوال یہ ہے کافر کو کافر کہنے کے بجائے اسے میتن اور مردہ کیوں کہا؟ مردے کو کافر سے کیا وجہ تشبیہ ہے؟ کیا مناسبت ہے جو اللہ نے مردہ کو کافر کہا یا کافر کو مردہ کہا؟ دونوں میں وجہ شبہ کیا ہے؟ اور ادھر ایمان نہیں کہا بلکہ نور کہا۔ ایمان کو نور سے کیا مشابہت ہے؟ ان دونوں پر بہت گہرا کلام ہے۔ قرآن کریم کی ایسی ہی آیتوں میں عمیق نظر ڈالنا پڑتا ہے۔ زندہ انسان اور مردہ انسان۔ ایک حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے۔ یاد کرنے والا زندہ، یاد نہ کرنے والا مردہ۔ وہ حدیث بھی سامنے رکھ لو۔ مردہ آدمی اپنے نفع نقصان سے غافل ہوتا ہے، نہ اسے غذا کام کرتی ہے، نہ دوا کام کرتی ہے، نہ چلنے پھرنے پر قادر ہے، نہ کوئی حرکت اپنے نفع کے واسطے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان حالت کفر میں ہے اس کا کوئی عمل اس کے لیے مفید ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی مر گیا، اسے نوالا کھلاؤ سونے کا، حیات نہیں آ سکتی، حرکت نہیں آ سکتی۔ مردہ کوئی غذا کوئی دوا مفید کارگر ہو نہیں سکتی، حیات لازم ہے۔ ایسے ہی کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل مفید اور کارگر نہیں ہے، ایمان لازم ہے۔ تو مردے سے تشبیہ دیا ہے اللہ نے، اور نور کہا ہے روشنی کو، نور ایمان۔ روشنی اگر آ جائے تو آپ اس روشنی سے کسی کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں تب بھی فائدہ پہنچے گا۔ روشنی اور نور اپنے وجود سے منور کرنے میں لازم ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، کوئی استفادہ کرنا چاہے نہ چاہے۔ تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس سے دوسروں کو نفع خود بخود پہنچتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے مومن مفید ہوتا ہے، مضر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال کھجور کے درخت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مومن کا مشابہ کھجور کا درخت ہے، سدا بہار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مفید وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اور اس میں بھی کہا نفع دینے والوں میں
سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ اس کا نفع دائمی ہے۔ بولنے والے کو تو ہر حرف پر جو ثواب ملتا ہے ملتا ہی رہے گا، لیکن جتنا زیادہ لوگوں کو ہدایت ملے گی اور رہنمائی حاصل ہوگی، ان تمام کے بقدر بولنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں تعاون کرو۔ اللہ نے یہی تو کہا سورہ مائدہ میں، تعاونوا علی البر، نیکیوں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم، گناہوں پر تعاون نہ کرو۔ نیکیوں کا تعاون کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا ماحول بناؤ، نیکی کرنے والے کا ساتھ دو، اور برائیوں کا تعاون مت کرو کہ برائیاں عام ہوتی۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ نے میتن کہہ کر مردہ نہیں مراد لیا ہے بلکہ کافر مراد لیا ہے، اور احییناہ سے اس کی حیات مراد نہیں ہے بلکہ اس کا صاحب ایمان ہونا مراد لیا ہے۔ وجعلنا لہ نورا، نور کہہ کر کے روشنی نہیں مراد لیا ہے بلکہ اس کے واسطے نور ایمان مراد لیا ہے۔ اور تشبیہ میں کما مثلہ فی الظلمات، تاریکی میں جو ہے مراد ہے کفر کی، شرک کی تاریکی، ایسے گمراہیوں کی تاریکی کہ اس میں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے، لیس بخارج منہا، اسی میں پڑا ہوا ہے، کب تک؟ موت کے دن تک پڑا رہتا اسی میں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سود میں لگے ہیں تو لگے ہیں، موت آئے تک پڑے ہیں اسی میں۔ فحاشی کے اڈے چلانے والے کب تک پڑے ہیں اسی میں؟ مرنے کے دن تک پڑے ہیں اسی میں، لیس بخارج منہا، وہاں سے نکل نہیں سک رہے۔ ایک آدمی کفر میں ہے، ایک آدمی شرک میں ہے، ایک آدمی بدعات میں ہے، ایک آدمی قرآن سے دوری میں ہے، پڑا ہوا ہے لیس بخارج منہا، وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس ماحول میں ہے اسی میں خوش ہے، وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے، یہی صحیح ہے، کوئی کریکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب آیت کے الفاظ دیکھو، یہ تمہیدی بات تھی۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور بنایا ہم نے اس کے واسطے نور یعنی روشنی۔ کیسا نور؟ یمشی بہ، چلتا ہے اس نور کے ذریعے، فی الناس، لوگوں میں، فی الناس، لوگوں میں، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، یہ لوگوں میں چلتا ہے تو اسی نور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کون سا نور ہے؟ جو قلب میں منور ہے۔ صاحب ایمان کے اگر قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، ہر ایک کو روشن کرتا ہے، روشن رہتا بھی ہے، روشن کرتا بھی ہے۔ اس کو اگر تھوڑا روک کر آپ تشبیہ دیں تو ساری کائنات اندھیری تھی، اس کو روشن کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے تعارف کروایا اپنا، اللہ کا تعارف اللہ کے زبان میں، سورہ نور پر 18، اللہ نور السماوات والارض، پوری آیت پڑھ لیجیے وہاں۔ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، یعنی منور ہے زمین و آسمان کا، روشن کرنے والا ہے۔ تو پہلا نور تو اللہ کا ہے جس نے زمین و آسمان روشن کر دیا، منور کر دیا ساری کائنات کو۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو روشن کر دیا ہے اس میں جتنا صلاحیت تھی اس نے نور کو حاصل کر لیا ہے، اور نور میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نور شمس ہو یا نور قمر یا نور ایمان، یہ سب اللہ کے منور کرنے کا یہ اثر ہے، اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ وہ شمس و قمر سے زیادہ منور تھے۔ اور نبی پاک کے واسطے خود قرآن کا ارشاد ہے، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ سراج بھی ہیں، سراج کے معنی چراغ،
کیسا؟ منیر، روشن کرنے والا۔ تو اللہ بھی منور ہیں اور اس صفت کو لے کر انبیاء کرام منور ہوئے ہیں، اور ہر صاحب ایمان کا جو قلب منور ہے اسی اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ یہ یہاں مراد لیا ہے اللہ نے۔ اور جس کے قلب میں یہ نور ایمان نہیں ہے اس کا قلب تاریک ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے جس کے قلب میں، سینے میں کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نہیں ہے، وہ گھر ویران کی طرح ہے، کھنڈرات ہے، وہ جب چاہے دیو قبضہ کر لے۔ اس لیے اپنے ابا، اپنے اولاد، نیچے اوپر دونوں دیکھ کے چلنا ہے آپ کو۔ بڑی عمر ہو گئی کیسے کہیں، چھوٹا بچہ ہے کیسے ماریں، نہیں، شفقت، ہمدردی کے جذبوں سے لبریز ہو کر بڑے کی بھی اصلاح کرنا ہے اور چھوٹوں کو بھی اصلاح کرنا ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہم حفظ شروع کر چکے تھے 10 سال کی عمر میں، ہمارا مشترکہ خاندان تھا، گھر کے بوڑھے اور بوڑھیاں سب کلام پاک پڑھتے تھے رمضان میں، اور ہم پیدل پورے گھر میں ٹہلتے تھے اور ہر ایک کی غلطی توکتے تھے، چاہے ہماری والدہ ہو یا ہماری تائی ہو یا چاچا ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کی غلطی بتاتے تھے پورے گھر میں چلتے چلتے۔ یہی مشورہ تھا اور اس میں لطف آتا تھا، اصلاح ہو گئی۔ لیکن اصلاح کرنے والا اور جس کی اصلاح ہوتی ہے دونوں میں طرف ہونا لازم ہے۔ آج تو لوگ خفا ہو جا رہے ہیں، غلطیاں باقی رہنے دو بولتے۔ یہ غلطیوں کو اصلاح کرنے والا کون آئے گا؟ کب اصلاح کریں گے اس کی؟ کب درست ہوگی؟ بڑھاپا عذر نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم درست نہیں ہے یا یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا، اس میں شرم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ شرم کا وقت وہ آئے گا جب محشر کے میدان میں اللہ سوال کریں گے اور سارے انسان جمع ہوں گے، ہر ایک کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی کا سامنا کرنے کے بجائے یہاں درست کرنا زیادہ اچھا ہے۔ تو فرمایا بھلا وہ شخص جس کو اللہ نے مردہ تھا زندہ کر دیا اور اس کے واسطے نور ایمان بنایا، ایسا نور کہ اس کو لے کے پھرتا ہے لوگوں کے درمیان میں، کا تشبیہ کی روایت کمم مثلہ، کمم میں جو کاف ہے یہ تشبیہ کے واسطے ہے، کیا اس آدمی کی طرح ہے کہ اس کی مثال ہے کہ وہ ظلمات میں ہے۔ ظلمات، ظلمت واحد ہے، جمع ظلمات، کئی تاریکیاں، نور واحد لائے کیونکہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، نور الہی ایک ہی ہے، لیکن ظلمات کئی ہیں۔ ظلمتوں کی وجہ سے کئی ظلمتیں ہیں، گمراہی، کم علمی، جہالت، غفلت، مختلف قسم کی ہوتی ہیں تاریکیاں۔ اس واسطے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیس بخارج منہا، اس میں سے نکلنے کے لائق نہیں ہے، ان سے نکلنا ہی نہیں آتا، پڑا ہوا ہے اسی میں۔ اس تاریکی سے نکلنے کے واسطے دو چیزیں ہیں، کوئی نکالنے والا ہو اور ان میں نکلنے کی سکت اور طلب ہو، اور سکت اور طلب سے پہلے اس میں اس کا احساس ہو کہ میں تاریکی میں ہوں، مجھے روشنی چاہیے۔ جب تک کوئی طالب نہیں بنتا عطا نہیں ہوتی۔ ماں کی شفقت مسلم ہے، لیکن بچہ روتا نہیں جب تک دودھ نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ رونا علامت ہے طلب کی، طلب کا اظہار ہوا دودھ ملتا۔ تو جتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے واسطے لازمی شرط یہ ہے کہ ان میں طلب ہو، اور پھر نکالنے والوں میں ہمدردی ہو، اور یہ معلوم ہو کہ ہمیں اس کی حاجت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، پڑے ہیں غفلت میں، ان کو نکالنے کے واسطے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس نکالنے کی تشبیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میری مثال ایسی ہے، میری مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ کنویں میں گرے جا رہے ہیں اور میں ان کی کمروں کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں، مگر لوگ گرے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی کمریں پکڑ میں آ گئیں ان کو بچا لیا آپ نے، بقیہ لوگ گرتے چلے گئے۔ تو شمع پر پروانے نثار ہوتے ہیں، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہم ان پر نثار ہو جائیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے نور سے استفادہ کر لیں، لیکن وہ جا کے جل جاتے ہیں کیونکہ قوت برداشت جواب دے دیتی ہے۔ تو نور کو اخذ کرنے کے لیے راستہ بھی ہونا چاہیے، طلب بھی چاہیے۔
اور ان گمراہیوں سے نکلنے کے واسطے اللہ نے نور ایمان کو داخل کرنے کے واسطے قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ ابھی اس کے بعد کی آیت میں وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح زین للکافرین، کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کافر کیا کرے گا سوائے کفر کے؟ اگر کافر کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو ایمان کے نہ ہونے کی بنا پر وہ بے حیثیت ہے، لیکن زینا مزین کر دیا گیا ہے، وہ اسی کو بہتر سمجھتا ہے۔ کافر اپنے اعمال کفر کے ساتھ ساتھ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ مزین کر دیا گیا ہے۔ یہاں بہت سے اشکالات کیا ہے علمی طور پر لوگوں نے۔ جب کافروں کے اعمال کفر کو اور کافروں کے اعمال بد کو اور ان کی تمام غلط حرکتوں کو اللہ نے ہی مزین کر دیا ہے، وہ برے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو ان میں غلطی کیا ہے ان کی؟ حقیقت یہ ہے، اس کی مثال میں نے کئی بار دی ہے۔ ایک چھری ہے آپ کے پاس، کاٹنے کی پوری صلاحیت ہے، لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یوں پھینک دیا۔ اب اس میں زنگ لگ گیا، زنگ لگتے 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 وہ کند نہیں ہوئی، بلکہ زنگ اتنا بڑھ گیا کہ اس کا وجود ختم ہو گیا، زنگ نے پورا کھا لیا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ جس نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ سے چھری خراب ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے موقع پر دونوں قوتیں دی تھی، تقویٰ کی بھی اور فجور کی بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کا ترجمہ ہے یہ۔ اس کے بعد دونوں طرف راستہ بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے۔ پھر اس پر چلنے کے واسطے انبیاء کرام کو بھیجا اور ایک کتاب کو بھیجا، جس کتاب کو فالو کرتے ہوئے انبیاء کرام نے اس مقام کو حاصل کر کے بتا دیا۔ ان تمام تفصیلات کے باوجود ایک انسان نہ اپنی فطری صلاحیت کا استعمال کرتا ہے، نہ کتاب اللہ کا استعمال کرتا ہے، نہ انبیاء کی اتباع کا استعمال کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس نے ضائع کر لیا۔ اب ضائع کرتے کرتے اس کے قلب پر اتنا دھبا آ چکا ہے کہ وہ برے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ یہی یہاں مراد ہے۔ کذالک زجنا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے مزین کر دیا ہے، مستحسن معلوم ہوا ہے کافروں کو ان کا عمل، یعنی جو قوت تھی، صلاحیت تھی، ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی میں جو صلاحیت ہے، استعداد ہے، فطری صلاحیت ہے، اچھا برا معلوم کرنے کی تمیز ہے، وہ ایک لمٹ تک رہتی ہے۔ اگر آدمی بری صحبت میں چلا گیا، جاہلوں کے ساتھ جہالت میں اتر آیا، تو دھیرے 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 یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اعمال کفر تک نہیں پہنچا ہے، فسق ہی تک پہنچا ہے، یہ قوت ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے کئی مقام پہ کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ یعنی ایک گناہ کیا، ایک دھبا لگ گیا، توبہ کیا تو دھل گیا، ورنہ باقی، پھر گناہ پر گناہ تو دھبے پر دھبا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اب اس میں حق داخل نہیں ہوتا کہ فیصلہ کر سکے غلط کیا ہے اور اچھا کیا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے خالق کی طرف الزام نہیں جاتا، اللہ نے ہر بندے میں صلاحیت دی تھی تقویٰ اور فجور کی، یہاں تک کہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ہر ایک کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فطری صلاحیت دے کے بھیجا۔ اس نے انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کو ضائع کر لیا، حق تلاش کرنے کا مادہ دیا تھا اسے فوت کر لیا۔ یہ مت سمجھو یہ کفار قریش کے واسطے آ گئی ہے، ختم ہو گئی بات۔ آگے آگے فرماتے ہیں اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس آیت پہ جتنا غور کریں کم ہے۔ جس طرح کفار قریش کو اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اسی دستور پر ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر بستی کے بڑے بڑے مجرم
وہ اپنے جرم کے اندر ایسا ہی لگے ہوئے ہیں کہ ان کا جرم ان کو اچھا لگ رہا ہے، اور اسی جرم کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مکر کا انجام برا ہوگا، انہی پر پڑے گا، مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اب دیکھو ترجمہ لفظی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنایا ہم نے، فی کل قریہ، ہر آبادی میں، قریہ مانے گاؤں ہی نہیں ہوتا، قریہ گاؤں کو بھی بولتے ہیں، لیکن قریہ کی جمع قرى آتی ہے، اور بڑے بڑے شہروں پر بھی اس کا اطلاق قرآن نے کیا ہے۔ مکۃ المکرمہ کو بھی اللہ نے ام القریٰ کہا ہے، پیچھے آیت آ چکی ہے، ام القریٰ۔ کسے کہا ام القریٰ؟ مکۃ المکرمہ کا نام ام القریٰ ہے، قریٰ کی ماں، تمام گاؤں کی اصل ہے وہ۔ کیوں؟ سب سے پہلے زمین پر اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اور بیت اللہ سے آبادی کو پھیلایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بکہ بمانا مکہ، پہلا گھر بنایا اللہ نے۔ تو جتنے بھی گاؤں ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ ہے، ام القریٰ ہے۔ تو قریٰ کے معنی گاؤں ہی کے نہیں آتے ہیں، ہر آبادی، ہر شہر، چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر قریٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی کل قریۃ، ہر گاؤں میں کیا بنایا ہم نے؟ اکابر مجرمیہا، رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنا دیا۔ اکابر، اکابر کس کی جمع ہے؟ اکبر کی جمع اکابر، اور مجرم اردو میں استعمال ہے جرم کرنے والا، مجرم، اور ہاں کی ضمیر لوٹتی ہے اسی گاؤں کی طرف، مجرمی، ہاں اس کے مجرمین میں جو اکابر ہیں ہم نے ایسا ہی بنا دیا ہے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اسی گاؤں میں مکر کرتے رہیں، خفیہ سازش کرتے رہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ لوگ مکر نہیں کرتے ہیں مگر اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ وما یشعرون، ان کو شعور بھی اس کا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے وصول سے واقف نہیں ہے۔ جو گڑھا کھودتا ہے، جتنے اس میں گریں گے اور اس میں مریں گے، ان مرنے والوں کو گناہ کس کو ہوگا؟ گڑھا کھودنے والے پہ ہوگا۔ تو جو آدمی اپنے بڑائی کی وجہ سے شہر کے اندر مکر کرے گا، اسلام کے خلاف سازش کرے گا، خفیہ مشن چلائے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ اچھا سمجھ کر کرتا ہی رہے گا، اس کا وبال اس پر پڑنے والا ہے۔ یہ آیت ان تمام تک پہنچنا چاہیے جو کسی بھی قریٰ میں بڑے ہوں، کسی بھی حیثیت سے بڑے ہوں، ان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے۔ جو کفار قریش کی طرح بڑے بڑے سردار ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی خطے میں ہوں، اصل سرغنہ اور اصل جرم کا اڈا ان سے ہی وجود میں آتا ہے، یہ اس آیت کا تقاضا معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جرم کرتے 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 انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ انہی جرموں میں سے ایک جرم کی وضاحت کیا اللہ نے، وہ یہ ہے کہ کفار قریش کے درمیان دو گروپ تھے، ابو جہل، ابو سفیان، جس کو ہم بعد میں جا کر بنو امیہ کہتے ہیں، یہ پورا ایک گروپ ہے۔ اور بنی ہاشم میں جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، ان میں عبد مناف کا ایک الگ گروپ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان دونوں میں مقابلہ چلتا تھا بڑائی کا، تم نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے کھانا کھلایا، تم نے سائے کا انتظام کیا تو ہم نے راحت کا انتظام کیا، دونوں میں مقابلہ چلتا تھا۔ لیکن جب بنی ہاشم میں نبی پیدا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس بڑائی کا جواب دے نہیں سکتے، لہذا ہم تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ہم نے نبی کو نبی نہیں مانا، یعنی اس بڑائی کو، اس تفوق کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیسے ہم مانیں؟ بڑا یقین تھا ان کو، ان کے قلب کی گہرائیوں میں یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، سچے ہیں، صادق الامین ہیں، کسی بھی کافر کو شک نہیں تھا۔
قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا ہے وَجَّحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور تلفظ کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، زبان سے دل میں یقین تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل میں یقین، زبان پہ انکار کیوں؟ ظلمًا وعلوا، تلفظ۔ اگلی آیت دیکھو، اسی پہ ظاہر کر رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آتی ان کے پاس کوئی نشانی تو کہہ دیتے ہم ہرگز مانیں گے نہیں یہاں تک کہ دیا جائے جیسا کہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو۔ جیسا کتابچہ آیا ہے وہی آئی ہے، پیغمبر کے پاس فرشتے آئے ہیں، اللہ کا پیغام آیا ہے، جب تک ہمارے پاس بھی ایسا نہیں آئے گا ہم ہرگز کسی کے اوپر نبوت کا انکار اقرار نہیں کرنے والے۔ گھمنڈ دیکھو، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ڈالیں گے پریشر تو وہی ہمارے پاس بھی آ جائے گی اور ہم بھی نبی منتخب ہو جائیں گے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ نبوت کسبی ہے، کما لیا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ نہیں معلوم کہ نبوت کسبی نہیں ہے، دنیا کی ساری دولت جمع کر لیا جائے، تمام خوبیاں حاصل کر لی جائیں، انسانی کمالات کا ڈھیر ہو جائے، لیکن نبوت جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے خود اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جس جگہ پر وہ رکھتا ہے اپنے رسالت کو خوب جانتا ہے، کس کا قلب رسالت کا محل بن سکتا ہے اور کس کی زبان سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور کس کے وجود میں یہ سمایا جا سکتا ہے، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی غور کرنے سے۔ پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی عطائی ہے، اور دوسرے یہ جتنے بھی علم و فضل اور نبوت کے میراث کے کمال ہیں یہ بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا ہے۔ آج آپ اس وقت قرآن کریم کی ایک ایک آیت سن کر کے ایک ایک حرف سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جبکہ ٹھیک اسی وقت میں اسی محلے میں ہزاروں انسان ہیں جو اس کتاب اللہ سے غافل ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ کس نے لگایا انہیں گانوں میں؟ کس نے قریب کیا آپ کو قرآن سے؟ قرآن کریم سے قریب ہونا، نبوت کے علم کو حاصل کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی، انتخاب ہوتا ہے۔ جن جن کو اللہ نے کتاب دی ہے انہیں کیا فرمایا؟ الذین اصطفینا منہم، ہم نے لوگوں میں سے جن جن کو چنا ہے ہم نے انہیں کتاب دی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا ہے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا، کس کو؟ الذین استفینا، استفینا کے معنی منتخب کیا ہم نے۔ تو آج بھی جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صحیح ڈھنگ سے آگے بڑھا رہے ہیں، یہ انتخاب بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بندہ اپنے محنت سے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک ہی مدرسے میں ایک ہی استاد کے پاس ایک بچہ غبی کند ذہن ہونے کے باوجود نکل جاتا، حافظ عالم فاضل بن جاتا، دوسرا بچہ ذہین ہوشیار مالدار توجہ سب ہونے کے باوجود ایک پارا بھی حفظ نہیں کر پاتا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ غربت کے باوجود لوگ حج کر لیتے ہیں اور مال کے باوجود حج سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ عبادات ہو یا علمی فیضان ہو، اللہ کی عطا ہے یہ۔ نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت کی میراث کیا ہے؟ علمی بحث ہے۔ ایک بار ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، دمشق کی جامع مسجد میں نبوت کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے بھاگ کے آگے پہنچ گئے، نبوت کی میراث۔ لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں، ایسا ہی ایک محفل ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے۔ غصے میں آئے، جا کے پوچھا میاں تم نے اعلان غلط کیا؟ کہا بخدا صحیح کیا میں نے۔ کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا آخر کیا ہے؟ کہا ایک قرآن کریم کھول کر لوگ بیان کرتے ہوئے دیکھا، کچھ حدیث پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں۔
ہم نے سمجھا تھا کہ نبوت کی میراث ہو رہی ہوگی تو نبی کا امامہ ہوگا، نبی کی ٹوپی ہوگی، نبی کا جوتا ہوگا، نبی کی لکڑی ہوگی، نبی کی تلوار ہوگی، نبی کا خچر ہوگا۔ فرمایا نبوت کی میراث یہ نہیں ہے۔ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جو چھوڑیں مالی طور پر سب صدقہ ہے، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث علم ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو جتنا زیادہ حاصل کر لیا، نبوت کی میراث کو اتنا زیادہ پا لیا۔ تو نبوت بھی وہبی ہے، اور نبوت کا علم حاصل کرنا اگرچہ محنتاً کچھ مل جاتا ہے، حقیقتاً یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہبی ہوتی ہے یہ بھی۔ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ۔ جہاں اللہ کو رکھنا ہے وہ جانتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو یہ توفیق دے دیتے ہیں۔ مگر افسوس یہی ہے کہ ہر زمانے کے ساتھ انحطاط چلا جا رہا ہے۔ پوری آیت دیکھیے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو کہہ دیتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، حتی یہاں تک کہ نؤتا ہم کو بھی دیا جائے، مثلا برابر، ما اوتیا جو کچھ دیا گیا ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ رسول ہے، رسول نہیں ہے، رسول واحد، اور رسول اس کی جمع ہے، رسول اللہ یہاں جمع ہے۔ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا تھا ویسا ہی ہم کو دیا جائے گا، تب ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہرگز تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل، کہاں رکھے وہ، رسالتہ، اپنے پیغام کو۔ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ نبوت کی دلیلوں میں شک نہیں تھا، بلکہ یہ غرور کی بنا پہ، گھمنڈ کی بنا پہ۔ ان کو دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ہم نہیں مانیں گے، ہم کو دیا جائے تو مانیں گے۔ کیا ہے یہ حق میں شک نہیں ہے، غرور۔ معلوم یہ ہوا کہ غرور کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں انسان نے چھوڑا ہے حق کو غرور کی وجہ سے، اور وہاں شیطان نے چھوڑا تھا حق کو غرور کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر لے، نہیں میں بلند ہوں، یہ کمتر ہے۔ تو وہاں شیطان نے تکبر کیا، اور یہاں انسان کا تکبر ظاہر ہے۔ تو تکبر سے انسان ہو یا شیطان ہو، حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور تکبر کے بجائے متواضع ہو گیا تو حق قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تکبر کی سزا کیا ہے، سنو اگلی آیت میں، سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ، سیصیب ان قریب پہنچ کے رہے گی، الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا ہے، تکبر کا ارتکاب کیا ہے، کیا پہنچے گی؟ صغار، صغار، صغیر، صغر، کم ترین حیثیت، ذلت جس کو ہم بولتے ہیں، تو صغارن کے معنی ذلت پہنچے گی، حقارت پہنچے گی، پھٹکار پہنچے گی، لعنت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس پھٹکار پہنچے گی، وعذاب شدید، اور بڑا سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے، سازش کیا کرتے تھے، شرارت کیا کرتے تھے۔ اب عند اللہ سے مراد کیا آخرت ہے کہ دنیا ہے؟ کیونکہ عند اللہ سے مراد آخرت اگر ہوتی تو فرما دیتے عند القیامہ یا عند المحشر۔ عند اللہ کہہ دیا تو عند اللہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور عند اللہ آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا آخرت دونوں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا ایک آیت میں، ان لنا للآخرۃ والأولی، اولا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ تو اللہ کے پاس ذلت ملے گی، مراد یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی ذلت کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے۔ مثلا پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی قرآن کریم کو مانتا ہے لیکن تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے، دو چار آیتیں نہیں مانتا ہے، پورا مانتا ہے تھوڑا نہیں مانتا ہے، تو سزا کیا فرمایا؟ اگر کوئی کتاب اللہ میں سے بعض کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا ہے تو دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب۔ یہاں اٹھا کر دیکھ لو، وہی لکھا ہوا ہے، الفاظ آیت یہ ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا
خزیٌ فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں خزیٌ یعنی رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں عذاب شدید، وہی یہاں بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے پاس ان کو ذلت ہوگی، یہ دنیا میں بھی ہو سکتی، آخرت میں بھی ہو سکتی۔ چنانچہ اس پر مفسرین نے تفصیل سے مثالیں پیش کی ہیں۔ غزوہ بدر میں تو کمر ٹوٹ گئی ان کی، ذلت نہیں تو کیا ہے، 313 نہتھوں نے 1000 مسلح کو چت کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صغار عند اللہ کا مصداق ہے۔ بڑے بڑے سرما وہاں ختم کر دیے گئے، اور سن 8 ہجری تک، یعنی 1 ہجری سے 8 ہجری، گویا 8 سال کے اندر وہ انقلاب ہوا کہ ان کی قلت کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ ان کا مظلوم ہونا، اللہ نے ان کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ ان کے گھر میں جا کے ان پر غالب ہو گئے اور مکہ پورا فتح کر لیا، صرف 8 سال کی مدت میں۔ تو چاہیے جب کوئی کسی قوم پر فاتح بنتا ہے تو جو مفتوح قوم ہوتی ہے، مغلوب قوم ہوتی ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ صغار ملتا ہے، ذلت ملتی ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ اور بلقیس نے سلیمان کے خط میں ایسا ہی لکھا تھا، لوگوں سے کہا تھا دیکھو جب بادشاہ کسی ملک پہ آتا ہے فاتحانہ شان سے تو وہاں کا نظام زیر و زبر کر دیتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، عزیز کو ذلیل کر دیتا ہے، اوپر والوں کو نیچے کر دیتا ہے، ہر ایک نظام تہو بالا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا؟ جو ذلیل تھے وہ عزیز بن جاتے، جو عزیز تھے وہ ذلیل بن جاتے۔ یہی ہے صغار عند اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ تکبر کی بنیاد پر حق کا انکار کرتے ہیں، غزوہ بدر سے شروع کیا ہے اللہ نے، اور یہ وعدہ آخرت تک باقی رہے گا۔ بڑے اہم سوالات ذہن میں آتے ہوں گے لوگوں کے کہ آج مسلمان ہر طرف ذلت میں ہیں، غلبہ نہیں ملتا ہے، جہاں دیکھو ہم کو مانگنا پڑتا ہے، چھیننے کی قوت نہیں آ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہم محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم محاسبہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کرنے کے واسطے تیاری کی تو 1 زرہ کے بجائے 2 زرہ پہنی۔ اللہ کے نبی تھے، سید الانبیاء تھے، فرشتے ان پر نگہبانی کرتے تھے، مگر اسباب کی دنیا میں نبی نے 2 زرہیں پہنی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جہاں تلوار اثر نہیں کرتی، نبی نے 2 زرہیں پہنی اور حکم دیا تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیراکی، یہ 3 تمہارے لیے فن ہیں۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، پانی میں تیرنا، تیر اندازی کرنا، یہ اس زمانے کے فنون میں اعلیٰ ترین فن کہے جاتے تھے۔ یہ نبی نے کہا ہے، سکھلایا ہے، اور اسی نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے سورہ انفال میں اللہ کا بھی حکم ایسا ہی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ افسوس یہ ہے کہ برسوں سے یہ قرآن کی آیت ہم تراویح میں سنتے ہیں، چلی جاتی ہے، سر کے اوپر سے نکل جاتی ہے، نہ پڑھنے والا سمجھتا نہ سننے والا سمجھتا، نہ کوئی سمجھاتا اس کو۔ تو جو قرآن کریم میں اصول بتا دیا اللہ نے، یہ اصولوں کو نبی نے اپنایا تو بدر میں فتح ہوئی، ان اصولوں کو اپنایا تو خندق میں فتح ہوئی، ان اصولوں کو اپنایا تو فتح مکہ ہوئی۔ جب نبی بھی اسباب کے تحت کام کرتا ہے تو ہم کیا سرخاب کے پر لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، سب تم کر لو۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جیسا کہا تھا حضرت موسیٰ سے، اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ موسیٰ تمہارا رب لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ملنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم کس فتح کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کو چھوڑ دو نہیں کہا، اور اللہ نے وسائل کو ترک کر دو نہیں سکھایا۔ ہم مادیت سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے بس بم گر جائے گا ساری کائنات پہ۔ یہ دعاؤں سے اللہ نے وصول بنا دیا ہے، دعاؤں سے کھانا نہیں مل جائے گا، آپ کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے، کھیتی میں کرو۔ اگر دعاؤں سے ساری چیزیں حل ہو جاتی تو اللہ کے نبی کو میدان کارزار میں نہیں آنا پڑتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے،
پورا قرآن کریم تلاش کر لیجئے، کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ کچھ نہ کرو ہم سب کر لیں گے۔ اللہ نے دنیا پیدا کیا، دنیا میں اسباب رکھا، دنیا کو 6 دن میں بنایا اللہ نے، جبکہ اللہ کے واسطے خالی کن کہنا کافی ہے، کن ہو جا، دنیا ہو جاتی۔ لیکن جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ستۃ ایام، ستۃ ایام، ستۃ ایام، 6 دن لگایا اللہ نے بنانے کو۔ کیوں؟ دنیا دارالاسباب ہے۔ پہلے اللہ نے اسباب کے تحت مٹی کو جمع کیا، اس کا گارا بنایا، گارا تیار ہوا، کھنکھناتی مٹی تیار ہو گئی، اب آدم کا پتلا بنتا ہے۔ یہ ترتیب کا ہے کہ ویسے رکھا اللہ نے۔ دنیا کا ہر اصول ہے اسباب کے ماتحت ہے۔ تو یہ ذلت جو ہماری آئی ہے یہ ہمارے کرتوت کا اثر ہے، ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں بما کانوا یمکرون، یہ سب اس واسطے ہے کہ جنہوں نے مکر کیا ہے، شرارت کی ہے۔ اب اصول اور ذاتہ سن لو۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے دیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کیا پیاری آیت ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ فمن یرید اللہ، بس جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں اللہ ان یہدیہ، اس کو ہدایت دینے کا، یشرح کھول دیتے ہیں، صدرہ، اس کے سینے پر الگ چیز ہے اور شق کے صدر الگ چیز ہے۔ شق کے معنی چیرنا اور شرح کے معنی کھولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا تھا جبریل نے، معراج کے موقع پر شق کیا تھا، یہ سب کو معلوم۔ لیکن 6 سال کی عمر میں بھی جب کھیل رہے تھے دائی حلیمہ کے ہاں، وہاں بھی شق کیا تھا۔ تاریخ پڑھو، سیرت النبی پڑھو۔ سینے کو چاک کیا، قلب کو باہر نکالا، کچھ حصے کو زمزم سے تشت میں رکھ کر دھویا، پھر قلب کو واپس کر کے سل دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سیاسی ترقی کر لی، سائنسی ترقی کر لی۔ تشت میں رکھ کر، زمزم سے دھو کر، کیا دھویا، کیا نکالا، یہ سب بحث میں نہیں کرتا عوام کے بیچ میں، کیونکہ عوام کا مادہ تحمل کا بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے روکی ہیں، کہا ہے کہ تم کو خود پڑھ لو، بولو یہ روایت خود پڑھ لو بخاری میں، دھونے کے بعد کیا نکالا، حزم من الشیطان الفاظ ہے بخاری کے، جس کے ذریعے شیطان کھیل سکتا تھا اس حصے کو نکال کے پھینک دیا۔ ہے اور زوئے، حزم حصہ۔ تو اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا، اس کو شق بولتے ہیں، شق کرنا۔ لیکن عام انسانوں کے واسطے شق کے صدر نہیں ہے، یعنی وہ حصہ شیطان جس سے کھیلتا ہے وہ باقی ہے۔ اور جیسے ہمارا خون چلتا ہے جسم میں، جہاں جہاں خون جا سکتا ہے وہاں وہاں وہ شیطان جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری مجری الدم، آقا نے فرمایا ہے۔ جسم میں جہاں جہاں خون چلتا ہے شیطان وہاں چلتا ہے، جاری ہے۔ یہ قلب سے پمپنگ کرتا ہوا خون ہر جگہ جاتا ہے، تو معلوم ہوا شیطان قلب کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی صلاحیت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ شق صدر ہے، اور ایک ہے شرح صدر۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ پیغام لے کر، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، یضیق صدری، میرا سینہ گھٹ رہا ہے۔ اس کے بعد دعا کیا اللہ سے، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ جو گھٹ رہا ہے اسے کھول دیجئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، جو مانگا مل گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ وہ نبی تھے، وہاں شق صدر نہیں کیا، لیکن جب ضیق محسوس ہوئی تو اللہ نے شرح صدر کر دیا، سینہ کھول دیا۔ اب پہنچ گئے فرعون کے پاس، للکارنا شروع کر دیا، خوب للکارا۔ وارنٹ جاری تھا، قتل کا الزام تھا، اس کی بادشاہت تھی، اس کے درباری تھے، اس کے وزراء تھے، یہ 2 آدمی تنے تنہا محض اللہ کے بلبوتے پر پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرح صدر ہے، حق بات کو پیش کرنا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے لیے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہدایت دے دیں
تو اس کے سینے کو ایسا کھول دیتے ہیں، شرح صدر ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اس کے سینے میں حق اتر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی کے دل میں ایمان، توحید، قرآن اتر رہا ہے اور سینہ کھلا محسوس ہو رہا ہے تو 2 رکعت سجدہ شکر پڑھ لینا۔ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں بھائی آ رہا سمجھ میں؟ سب کو آ رہا ہے۔ مجھے تو شبہ اس واسطے ہوتا کہ ناگے جو سے لوگ آتے نا، اس سے اندازہ ہوتا کہ ناگے سے مطلب یہ ہے کم اتر رہا۔ دنیا کی کوئی غذا اس غذا سے بہتر نہیں ہے، دنیا کی کوئی غذا، کیونکہ ہر غذا جسمانی ہوتی ہے، یہی ایک غذا ہے جو روحانی ہوتی ہے۔ اس لیے ناغا مت کیا کرو اور دیر سے مت آیا کرو اور پیچھے مت رہا کرو، آگے رہا کرو۔ جو آگے رہے گا اس کو اللہ آگے بڑھاتے ہیں، بچپن سے اللہ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جب میں حافظ قرآن ہوا تو اتنا چھوٹا تھا، داڑھی موچھ کے بغیر تھا، لوگوں نے کہا اس کو آگے بڑھانا جائز بھی ہے کہ نہیں ناجائز؟ ایک صاحب نے کہا نہیں، تراویح کی حد تک آگے بڑھا دو، وتر اور فرض دوسرا پڑھا دے کوئی۔ تو اللہ کا کلام سینے میں ڈال دیا تو اللہ نے آگے بڑھا دیا۔ تو قرآن کریم کا اصول ہے یہ، جو آگے بڑھے گا اس کو اللہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ ایک آیت سیکھ کر لوگوں تک پہنچاؤ، دوسری آیت خود ہی سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اور آپ کچھ نہیں سیکھیں گے، ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے، بولیں گے نہیں تو کہاں سے آئے گا بولنا؟ آپ سن کر بولیں، یا تو اپنے اولاد کو یہاں لائیں اور عیال کو یہاں جمع کریں، یا پوری بات سن کر دیانت کے ساتھ جا کے نقل کریں، سمجھائیں۔ بولتے بولتے ہی بولنا آتا ہے۔ توتلا بچہ توتلے میں بولتا ہے، اس کے بعد پختہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جس طرح بھی ہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر توحید سمجھ میں آئی ہے، قرآن سمجھ میں آیا ہے، اسلام پسند آیا ہے تو گویا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں رب کریم ان یذلہ، کہ اس کو بھٹکا دیں، یجعل صدرہ ضیقا، تو کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن، یہ ضیقن کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ ضیق کے معنی تنگ کے آتے ہیں، جب صفت اس کی حرج آ گئی تو اتنا تنگ، بہت تنگ، بولو نہایت تنگ کر دیتے ہیں۔ اب سوچتے ہوں گے آپ کتنا تنگ؟ گلاس کی تنگی معلوم، گھر میں کھانا نہیں، خرچہ نہیں تو خرچی کی تنگی معلوم، لیکن یہ سینے کی تنگی کیسے ہوتی؟ کیا تشبیہ دیا رب کریم نے؟ سینہ تنگ، نہایت تنگ۔ ضیقن کی صفت کیا ہے؟ حرجن، نہایت تنگ سینہ کر دیتے ہیں۔ اتنا تنگ سینہ، تشبیہ دیکھو، کأنما یصعد فی السماء، تشبیہ ہے گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، چڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی آسمان میں چڑھنا چاہے تو چڑھ سکے گا؟ کہاں چڑھے گا؟ سب سے زیادہ انسان کو عاجز کر دینے کی مثال ہے یہ۔ جب انسان کی بے بسی ظاہر کرنا ہوتا ہے تو تشبیہ دی جاتی ہے کہ چڑھ جاؤ آسمان میں، جو کرنا ہے کر لو۔ چڑھ سکتا ہے انسان آسمان میں؟ 2 جگہ مثال آ رہی مجھے۔ ایک بار تو مثال دیا اللہ نے تکبر کی، تکبر کرنے والا انسان۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر نہ کرو، زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ تم اس تکبر کی وجہ سے لمبے نہیں ہو جاؤ گے کہ پہنچ جاؤ آسمان تک اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لمبے ہو کر پہاڑ نہیں بن جاؤ گے اور تکبر سے چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تشبیہ ہے۔ اور ایک بار پیچھے آیت گزر چکی ہے سورہ انعام ہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کفار قریش کے مطالبات پورے کر دو، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا ان کی ہٹ درمی ہے، یقین ہے، پھر بھی نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر ان کا اعراض کرنا گنا گزرتا ہے تو زمین میں سرنگ کھود لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ اور لا کے ان کا مطالبہ پورا کر دو، ہم سے نہیں ہوتا۔ اتنا سخت لب و لہجہ کیوں؟ یہ تشبیہ ہے۔ او سلمن فی السماء، آسمان میں سے ہی لگانا یہ تشبیہ ہے، یہ سب کی بات نہیں ہے۔
ایک موقع پر اللہ نے نبی کو بلندیوں کو، عظمتوں کو بتانے کے واسطے سیڑھی لگایا تھا، معراج کرائی تھی۔ معراج مانوی نہیں، روحانی نہیں، جسم اور روح کے ساتھ بلایا تھا۔ قادر نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ لوگ چاند پر جائیں گے، مریخ پہ جائیں گے، بلندیوں کا اظہار کریں گے۔ جتنا بلندی نبی نے کر لیا ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو تشبیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ آسمان میں چڑھنا چاہتا ہے مگر چڑھ نہیں سک رہا ہے، عاجز ہے۔ ایسا ہی اس کے دل میں نہ توحید آئے گی، نہ اسلام آئے گا، نہ اللہ کی عظمت آئے گی، بس گھٹتا ہی رہے گا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں پھٹکار۔ رجس کا ترجمہ ہے گندگی، رجس کے ترجمے میں گندگی، پھٹکار، لعنت۔ اصل دیکھا جائے تو رجس کے کئی معنی استعمال کیا قرآن نے۔ مثلا رجس کہتے ہیں مانوی گندگی کو، مانوی گندگی۔ جیسے ایک آدمی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو بتوں کی پوجا کرنا اتنا معیوب ہے کہ اس کو اللہ رجس کہتے ہیں۔ رجس گندگی ہے۔ یہ کیسی گندگی ہے؟ افکار کی، ذہنی پراگندگی ہے۔ یہ گندگی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ اس کی بدبو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ رجس ہے، گندگی، رجس مانوی گندگی ہے یہ۔ تو کوئی کہتا ہے یہ رجس سے مراد پھٹکار ہے، کوئی کہتا ہے حق سے دوری ہے، گمراہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ڈال دیتا ہے پھٹکار، کس پر؟ علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، حق کے انکار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ان کا سینہ جو گھٹتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہاں وہی جواب، وہی سوال آئے گا۔ یہ پھٹکار اس واسطے ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اور حق کو نہیں مانا، دل ان کا تنگ ہو گیا۔ ان تمام باتوں کی طرف اب اللہ اشارہ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیت، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ ہے آپ کے رب کا راستہ۔ یہاں سوال ہوگا ہاذا کے معنی یہ، اس میں اشارہ قریب، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ یہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ حضرت عبداللہ دو ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود اور ایک عبداللہ ابن عباس، دونوں ممتاز ہیں۔ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے نا للاسلام، صدرہ للاسلام، سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، تو ہذا سے مراد اسلام ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے مفسر قرآن صحابہ میں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دبلے پتلے تھے، جن کی ٹانگوں کو دیکھ کر لوگ ہنستے تھے، درخت پہ چڑھ گئے مسواک توڑنے، ٹانگ پتلی دیکھی تو لوگ ہنس پڑے۔ آقا نے فرمایا تم ہنستے ہو؟ بخدا ان کی ٹانگ اتنا علم سے معمور ہے کہ کوئی پہاڑ بھی تولا جائے تو ہلکا ہو جائے گا خدا کے میزان میں۔ وہ ہے ابن مسعود، علم کا سمندر۔ انہوں نے کہا ہے قرآن کریم علم کا خزانہ ہے، جسے علم کا خزانہ چاہیے وہ کہاں تلاش کرے؟ قرآن میں تلاش کرے۔ اور ہاذا سے مراد قرآن ہے۔ یہ رائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ ان 6 میں سے ایک ہیں جو نبی کے زمانے میں فتویٰ دینے کا مجاز تھے۔ حضور نے کہا تھا پوچھنا ہے تو ان 6 سے پوچھ لینا۔ نبی نے اپنا اعتماد ظاہر کیا تھا، علم حاصل کرنا ہے قرآن کا تو ان 6 میں سے کسی سے پوچھ لو۔ ممتاز تھے یہ، اور نبی کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے گھر کا ایک فرد ہے۔ قبیلہ حذیل کے رہنے والے تھے، مکے میں کوئی خاندان نہیں تھا ان کا۔ جب شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھلی ڈالی گئی تھی تو یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، دوڑ کر بلا کر لائے فاطمہ کو۔ کون تھے؟ یہی ابن مسعود تھے، اس وقت سے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بہت بے شمار ہیں۔
ان کی رائے یہ ہے کہ ھذا سے مراد قرآن کریم ہے، وھذا صراط ربک، یہ تیرے رب کا راستہ ہے، یعنی قرآن۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن سے غافل ہیں وہ رب کے راستے سے ابھی تک غافل ہیں۔ اور یہاں ایک لفظ اور دیکھو، ربکا سے اشارہ ہے نبی کی طرف، آپ کے رب کا راستہ، یہ ترفع نہیں، اظہار ہے کہ وہ رب آپ کا ہے اور آپ ان کے ہیں۔ کسی کا ہونا بہت بڑی چیز ہے، جو نسبت رکھتے ہیں کسی سے ان کو معلوم ہے۔ آپ کے رب کا راستہ ہے، یعنی جو آپ کا رب ہے، جس کو آپ رب سمجھتے ہیں، یہ اس کا راستہ ہے۔ ایک مجذوب شاعر ہے حسن نظامی، وہ کہتے ہیں بندہ حسن بسدناز گفت کہ بندئی تو بندہ حسن 100 دفعہ نخرے کر کے بولتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بھی ایک بار بول دے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ میں یہی کہا ہے الفقہاء نے، اللہ نے سب سے اونچے مقام پر جب نبی کو پہنچایا تو وہاں پر لفظ عبد کہا، اپنے بندے کو۔ تو اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں، یہ تیرا رب ہے، تو یہ گویا نسبت ہے۔ نسبت بہت اونچی چیز ہے مگر لوگ جانتے نہیں اس چیز کو۔ نسبت کیا ہے؟ کھجور کی 18 قسمیں تھوڑی ہیں، ہزاروں قسمیں مارکیٹ میں پیدا ہوتی ہیں، بکتی ہیں۔ لذت کے اعتبار سے ایک کھجور کا نام صفاوی ہے۔ میں نے پوچھا وہاں ایک ابو حمزہ انصاری سے، انہوں نے کہا اجوا جو ہے افضل ہے، اجوا افضل ہے، لیکن الصفاوی الذ ہے، اور عنبر اکبر ہے۔ عنبر بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے گودے ہوتے ہیں، لیکن لذت الصفاوی میں ہوتی ہے۔ لیکن فضائل میں اجوا ہے۔ حضور نے ایک لفظ کہا دیا کہ جادو ہو، سحر ہو یا زہر ہو، 7 دانے کھا لو کوٹ کر کے، وہ سحر ہو یا زہر ہو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 لفظ کی نسبت لگ گئی حضور کے ساتھ اس اجوا کی، تو آج بھی مدینے میں اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، 1000 روپے کلو ہے وہ۔ کیوں؟ یہ حضور کے لفظ کی نسبت لگ گئی ہے اس کو۔ نسبت کیا چیز ہے لوگ سمجھتے نہیں۔ تو یہ راستہ کس کا ہے؟ تیرے رب کا راستہ ہے۔ اس راستے کے ساتھ نسبت لگی ہے رب کی، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے رب کا یہ راستہ ہے۔ تو قرآن کریم کس کا راستہ ہے؟ رب کا راستہ ہے۔ اور جب رب کا راستہ ہے اور جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس، رب کے گھر میں، تو اس سے اچھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس راستے آگے فرمایا مستقیماً، حالت ہے اس کی، یہ رب کا راستہ ہے، مستقیماً استقامت کی حالت میں ہے، سیدھا چلا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ جیسے بدن میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور دائیں بائیں بہت سی پسلیاں ہیں، ایسا ہی آپ نے ایک چوکور ڈبہ بنایا چارپائی کی طرح، اور بیچ لکیر کھینچ دیا، لکیر باہر نکل گئی، اور اطراف ڈنڈے بنا دیا، کہا یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، رب کا راستہ ہے۔ یہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں، 72 فرقوں کے راستے ہیں، ان میں سے سیدھا راستہ پکڑ لو، دائیں بائیں مت مڑو، سیدھا راستہ وہی ہے۔ چارپائی کے باہر ڈنڈا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی خواہش ہے، مرنے کے بعد بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوتی، مٹی ڈال دیں گے تب ختم ہوتی ہو۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو بالکل بحالت استقامت چلا جا رہا ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کھول کر ہم نے بیان کر دیا ہے آیتیں اور نشانیاں، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے واسطے جو تذکر کرے، دھیان دے۔ یہاں 2 باتیں تفصیل طلب ہیں۔ فصلنا، فصلہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ تفصیل۔ فصل یفصل، تفصیل کے معنی کاٹ کاٹ کے الگ کرنا۔ جب درزی کپڑا کاٹتا ہے اس کو بھی تفصیل کہتے ہیں، جدا کرنا۔ یہ کاٹ دیا، کہا یہ سامنے کا، پھر کاٹ دیا، کہا یہ پیچھے کا، پھر کاٹ دیا، کہا یہ کلی کا، پھر کاٹ دیا، کہا یہ جیب کا، ہر چیز کو کاٹ کاٹ کے الگ کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ تفصیل ہے۔ اب اس کو پھر جوڑتا ہے، تو کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دینا، پھر جوڑنا،
تفصیل اور ترکیب کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے ہم نے ہر بات کھول کھول کے رکھ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، اوصاف میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک جملے کو 3 بار بولتے تھے، رک رک کے بولتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دانتوں کے درمیان سے جب بولتے تھے تو موتی چمک کر نکل جاتی تھی۔ 3 بار کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہوتا تھا تو ایک بار دائیں بولتے، ایک بار سامنے بولتے، ایک بار بائیں طرف بولتے، تاکہ ہر ایک کو سنائی دے اور بات خوب پھیل جائے۔ تو کھول کھول کر اللہ بھی بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر اللہ کے نبی بھی بیان کرتے ہیں، اور کھول کھول کر نائب نبی کو بیان کرنا چاہیے۔ چھپا کر بیان کرنے کا حکم نہیں رکھا اللہ نے، کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ایسی قوم جو تذکر کرے، دھیان دے۔ تذکر کے معنی سوچے، کہاں سے آئے تھے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، ہمارے وجود سے کیا مقصد ہے۔ ساری کائنات غفلت میں ہے، غفلت میں۔ دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہمارے وجود کا کیا مقصد ہے، اس میں غور کرنا یہ تذکر کہلاتا ہے۔ یہ پنکھا ہے، اگر پنکھے سے ہوا نہیں آتی تو آپ بدل دیتے، پنکھا نہیں کام کا بدلو۔ لاؤڈ اسپیکر بار بار چلتا بجھتا چلتا تو کیا کریں گے؟ نکالو دوسرا لاؤ، کام کا نہیں ہے یہ۔ زمین سے غلہ نہیں نکلتا ہے تو کہیں گے بنجر ہے، کوشش کر کے دیکھ لیا، چلو دوسرے کام میں لاؤ، یہ کام ہی کی نہیں ہے، بدل دو اس کو۔ بیوی ہے، ایک بھی اولاد نہیں ہے، دوسرے کر لیں گے، اولاد ہونا ضروری ہے، کیا مطلب؟ کائنات میں جو چیزیں جس مقصد کے واسطے ہیں، اگر وہ مقصد میں ناکام ہیں تو آدمی بدل دینا چاہتا۔ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے، انسانوں تم سے ہمارا ایک مقصد ہے، اگر تم نے وہ مقصد نہیں پورا کر دیا تو تم کو ہم بدل کر نئی مخلوق پیدا کر دیں گے۔ سورہ محمد آخری آیتیں پڑھ لینا، بدل دیں گے اللہ تعالی۔ اور جب بدل دیں گے تو تمہاری طرح نہیں ہوں گی، تم سے اچھی ہوں گی وہ۔ نبی کی بیویوں نے جب خرچہ مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب اللہ نے بھی آیت نازل کر دی کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا کر دے گا۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی کی بیویوں میں جو نبی کا احترام ہونا چاہیے اس میں کمی آئی تو اللہ بدل دیں گے۔ جب نبی کی بیویوں کو بدل دینے کی بات آ گئی تو ہم تم کدھر ہیں؟ ہم سے اللہ کا جو مقصود ہے نہیں پورا ہوگا، اللہ ہم کو بدل دیں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، فرمایا تم سے بہتر ہوں گے وہ۔ مثالیں بہت ہیں، احادیث میں جاؤں اور وہاں سے واقعات لاؤں تو رکو نہیں پورا ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 1-2 مثال بھی کافی ہے۔ ہاں، جن کو اترنا ہے ڈیپ میں وہ ٹائم لگائیں، اپنا مطالعہ کریں۔ ان آیتوں کی تفصیل موجود ہے، اردو میں، تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں۔ اللہ کے بندوں نے حجت پوری کر دی ہے، ہر چیز رکھ دی ہے۔ تو تذکر لازم ہے، تذکر کرنا، دھیان دینا، سوچنا، تفکر کرنا۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، بغیر مانگے آنکھ دیا، کان دیا، کس نے دیا؟ ان آنکھوں کا استعمال اس کی مرضی کے خلاف ہم کیسے کر رہے ہیں؟ تذکر ہے، یہ دھیان دینا ہے اس چیز میں۔ تو تذکر کرنے والوں کے لیے، رب کے راستے پر چلنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، شرح صدر جس کا ہو گیا سینہ، ان تمام کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ایک وعدہ، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں وعدہ کیا اللہ نے، دیکھو، لہم، ان کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کس کے لیے؟ تو جن کا ذکر اب تک آیا اوپر سے، یہ نمبر 1، جن کا اللہ نے سینہ کھول دیا ہے ارادہ کرتے ہوئے اسلام کا۔ نمبر 2، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو صراط مستقیم ہے، جس سے مراد اسلام ہے، اور ابن عباس کے قول کے مطابق قرآن ہے، ابن مسعود کے قول کے مطابق۔ تو قرآن وہی ہے، اسلام وہی ہے۔ اسلام کا ماخذ قرآن ہے،
اور قرآن کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ قرآن اجمالاً ہے، اسلام تفصیلاً ہے۔ تو جو ان پر چلے گا ان کے لیے کیا ہے؟ دار السلام۔ دار السلام، دار کے معنی گھر، اور سلام سے مراد سلامتی، سلامتی کا گھر ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المہیمن، اللہ کے ناموں میں سے ایک سلام ہے۔ جب سلام اللہ کا نام ہے اور دار کے معنی گھر، تو کیا معلوم ہوا؟ دار السلام، سلام کا گھر۔ یا اس کے معنی مراد لیے جائیں تو دار السلام، سلامتی کا گھر، دونوں کا مطلب ایک ہوا۔ اللہ کا گھر، سلامتی کا گھر۔ اللہ کا گھر ہے مراد تو بھی سلامتی، کیونکہ اللہ کا گھر مراد جنت ہے، وہاں سلامتی ہی ہوگی۔ سلامتی اتنی، اللہ فرماتے ہیں کئی آیتوں میں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کوئی آواز نہیں سنیں گے بک بک کی سوائے سلامتی کی آواز کی۔ تو کیسا ہے وہ؟ سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں تو سلامت ہی سلامت۔ سلامتی کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کوئی فکر نہ ہو، جہاں کوئی رنج نہ ہو، جہاں کوئی غم نہ ہو۔ ہاں، کسیرا با کسے کار ندارت، جس سے کسی کو کوئی چیز نہ لینا دینا ہو، سب غنی، سب مستغنی، سب خوش، سب شاداں و فرحاں۔ تو سلامتی کے معنی جہاں کوئی تکلیف دہ بات نہ آئے۔ جنت آجا کہ آزار نباشد، کسیرا با کسے کار نباشد، جنت وہ ہے جہاں کوئی آزار نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور کسی سے کسی کو کوئی سروکار نہ ہو، وہ جنت ہے۔ تو دار السلام ہے، دار السلام۔ اللہ کا بندہ ہر نماز کے بعد جب کہتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ آپ سلام ہیں اور سلامتی بھی آپ کی طرف سے ہے، وادخلنا دار السلام، اور ہم کو داخل کر دو دار السلام میں، یہاں وہی مراد ہے۔ اللہم انت السلام، آپ سلام ہیں، منک السلام، سلامتی آپ کی طرف سے ہے، وادخلنا دار السلام، داخل کر ہم کو دار السلام میں، یہی مراد ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مسنون ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام وادخلنا دار السلام۔ تو دار السلام کی دعا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو دعا کب کرتے ہوں گے یہ؟ کیونکہ فرض نماز کے بعد کی دعا بہت جلدی لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں یہ گولی کھاؤ، کھانے کے فوراً بعد کھانا۔ یہاں کھانے نہیں کھائے گا تو گولی کیا کرتی، کیسے اثر کرے گی؟ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کون سی دعا بہت جلدی لگتی ہے؟ یوں دعا کیا اور لگی۔ ای الدعائی اسرع یا رسول اللہ، کیا صحابی تھے، کیا سوالات کرتے تھے، کیسی پتے کی بات پوچھتے تھے۔ معلوم تھا دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی، مگر جلدی، کیونکہ ہم جلدی کے زمانے میں ہیں، بٹن دباتے ہی ہر چیز ہونا ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کیا سوال کر لیا؟ زمانہ آنے والا ہے جلدی کا، کسی کو ٹائم نہیں ہے، آج دعا کرو 40 سال بعد قبول ہوگی، کون سنتا؟ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر 40 سال میں پوری ہوئی تھی۔ ہاں، یوسف کے خواب کیا تھا؟ تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ابا نے کہا یہ تیرے بھائی اور تیرے ماں باپ تجھے سجدہ کریں گے۔ تعبیر بتائی تھی، کب پوری ہوئی؟ 40 سال میں۔ ہم تو بولتے کیا ہے کہ ابا جھوٹ بولے تھے کہ تعبیر غلط تھی کہ کیا تھا، اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 40 سال تک صبر کیا، تعبیر سامنے آ گئی۔ تو زمانہ جلدی کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ای الدعاء اسرع یا رسول اللہ، جلدی کون سی دعا لگتی ہے؟ تو فرمایا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد کی دعا۔ وفی جوف اللیل الآخر، آخری رات کا آخری حصہ، جب ہم خوب سوتے، اذان ہونے سے ذرا پہلے کا وقت کیسا میٹھی نہیں رہتی، ایسا آواز اذان کی آتی ہے لگتا ہے ہم مدہوش ہیں، ہاں اذان ہوئی جیسا معلوم ہو رہا ہے، سنا ہی نہیں دیتا، کان بند۔ بہترین نیند، وہی صحیح ٹائم ہے اللہ کو پکڑنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں وہ ہیں اصل طلب کرنے والے۔ استغفار کرو سحر کے وقت میں، اذان سے ذرا پہلے۔ رات کا 6 حصہ کرو، 1/6 جو آخری ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سو مت جاگو،
ایک بار کتاب پڑھ رہا تھا میں، کہا انسان کا اتنا بڑا گھاٹا ہے مگر اسے خبر نہیں ہوتی. زندگی اگر 100 سال کی ہے مان لیا تو 100 سال میں اس نے 50 سال کام کیے اور 50 سال نکما تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا 50 سال رات کے اور 50 سال دن کے ہوئے تو 100 سال ہوتا. یہ پوری رات کچھ کیا ہی نہیں، خالی پڑا تھا. نماز پڑھ کے سوتا، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا، 2 رکعت تہجد پڑھ لیتا، آنکھ ملتے ملتے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ لیتا، تو اس کی زندگی بھی کارآمد ہو جاتی. یہ تو بیکار چلی گئی. تو ہم اپنی راتوں کو کارآمد نہیں بنا رہے ہیں، بیکار چلی جا رہی ہے. خالی کیسٹ 1 گھنٹے کی ہے، آدھے گھنٹے میں ہم ڈبنگ کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ خالی ہے. کتنا افسوس ہو رہا ہے، خالی کیسٹ چلی جا رہی ہے. قیامت میں تولا جائے گا تو سارے اعمال دن میں ہیں، رات میں نل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 50 سال خالی. اتنا بڑا گھاٹا ہے اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. وہ زمانہ آئے گا یہ گھاٹا ظاہر ہوگا، آج ظاہر نہیں ہو رہا یہ. تو اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام، ان کے پاس دار سلام ہے، سلامتی والا گھر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. رب کے پاس کا مطلب یہ ہے جنت اللہ نے عرش اعظم کے پاس رکھا ہے، 7 آسمان سے اوپر، عرش اعظم کے نیچے، اور جہنم کو 7 زمین سے نیچے رکھا ہے. اللہ کے پاس دارالسلام ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا کارساز ہے. ولی کے معنی محبت کرنے والا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ہی ان کا ولی ہے، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے. سوچو، وہ غنی ہو کر ان بندوں سے محبت کرے تو یہ بندے محتاج ہو کر اس اللہ سے محبت کیوں نہ کریں؟ اچھا محبت لگتی کیوں نہیں؟ محبت بیوی کی لگتی، بیٹے کی لگتی، دوسروں کی لگتی، اللہ کی محبت کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کے تمام کارنامے آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھتے کھول کر آنکھیں. کبھی یہ غور کیا کہ آپ کی بیوی کو پیدا کس نے کیا؟ اس کا حسن و جمال کس نے عطا کیا؟ اس کی حیات، اس کی بقا کے واسطے غذا کون نازل کیا؟ بہترین گرم گرم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا؟ بارش کون لاتا؟ دعائیں کون قبول کر لیتا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کائنات کی ہر وہ شے جس کی محبت ہمارے دل میں ہے، وہ تمام محبوب شے اللہ کی عطا ہے. اس لیے اللہ سے محبت کرنا ہے. ماں باپ سے بڑی محبت ہے، مگر ماں باپ کو بنایا کس نے؟ جن سے ہمارا وجود حاصل ہوا ہے، ان ماں باپ کے قلب میں محبت ڈالا کس نے؟ ہم نے غور نہیں کیا اس کے اوپر. تو اللہ محبت کرتا ہے بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ عمل کرتے ہیں. کون سا عمل؟ جو اللہ کو پسند ہے. العمل الصالح یرفع الیہ، عمل صالح اس کی طرف چڑھتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ اعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. ترجمہ جب تک نہیں سنیں گے مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ واقف نہیں. زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم. محبوب کی زبان عربی ہے، ہم کو عربی آتی نہیں. کس نے منع کیا عربی سیکھنے سے؟ ابھی معلوم ہو جائے کہ 30,000 ریال ملے گا، فوراً شروع کر دیں گے سیکھنا، فوراً شروع کر دیں گے. جنت ملے گی، نہیں سیکھیں گے. ادھار ہے نا وہ جنت. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جنت اور ایسے اعمال کی توفیق جو جنت سے قریب کر دے. اور اے اللہ میں آپ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور ایسے اعمال سے جو جہنم سے قریب کرتے ہوں. قول و عمل، چاہے قول ہو یا عمل ہو. قول اور عمل دو ہی چیزیں ہیں جو جنت سے قریب کرتے ہوں یا جہنم سے قریب کرتے ہوں. دو ہی چیزیں. مثلا بخیل اور سخی. حدیث میں آتا ہے بخیل آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، بچا لیا، بچ گیا، ایسا بچ گیا جیب میں،
بینک میں، گھر میں، سمجھتا ہے بہت اچھا ہوا، خیر اللہم سمجھتا ہے بہتر ہوا، اللہ کہتے ہیں شر اللہم برا ہوا، میاں برا ہوا، تیرے پاس فنا ہو جائے گا، میرے پاس باقی رہتا، تیرے پاس ورثہ تقسیم کر لیں گے اور میں تیرا بدلہ دینے کو تیار تھا، تقسیم کر دیتے۔ اور آقا فرماتے ہیں بخیل سے لوگ بھی دور بھاگتے، جنت بھی دور بھاگتی، اللہ بھی دور رہتے، اور سخی سے بندے بھی قریب ہوتے، جنت بھی قریب ہوتی، اللہ بھی قریب ہوتے۔ اور ایک ٹکڑا ہے جو رہ گیا مدن، بخیل سے جہنم قریب ہوتی ہے، جنت دور ہوتی ہے، اور سخی سے جنت قریب ہوتی ہے، جہنم دور ہوتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ اعمال ہیں، یہ مثال دیا میں نے۔ تو اللہ ولی ہیں اس وجہ سے کہ وہ نیک کام کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ۔ وقت ہے ابھی، ہو گیا وقت، مگر میرا دل تو نہیں بھرا آج، کیونکہ رکوع نہیں پورا ہوا ابھی۔ 2 آیتیں اور ہیں مگر طویل ہیں اور مضمون بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس آیت نمبر 128 تک سمجھ لیے مضمون پورا ہو گیا، 129 سے باقی ہے انشاءاللہ آئندہ۔